بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، آج 28 ربیع الاول آخری جمعرات کا دن آ گیا ہے۔ جو لوگ ابھی تک ربیع الاول کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ یہ حضور کی ولادت کا مہینہ ہے، اللہ کے محبوب کی ولادت کا مہینہ ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، چھوٹا سا یہ وظیفہ آپ میرے بتائے گئے طریقے سے کر لیں۔ آج جو وظیفہ میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں، ایسے افراد جو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر سے مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، جو کہتے ہیں کہ ہماری بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوتے، ہم وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، بند گلی میں جا چکے ہیں، اب مایوسی کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا، تو آج آپ 28 ربیع الاول جمعرات کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیں۔ انشاءاللہ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جسے پڑھنے والا اللہ کریم سے جو بھی مانگتا ہے، جتنا بھی مانگتا ہے، اللہ فوراً عطا فرماتا ہے۔ اگر کسی کو ارجنٹ پیسوں کی ضرورت ہے، اگر کسی کو جلد رشتوں کی ضرورت ہے، من پسند نوکری، من پسند شادی، کاروبار میں عروج اور ترقی، کامیابیاں چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ پڑھ لو۔ صبح پڑھو گے تو شام تک انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آج کا انسان بہت بے صبرا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ راتوں رات امیر و کبیر ہو جائے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جس چیز پہ ہاتھ ڈالے وہ سونا ہو جائے، سے کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، کسی سے مانگنا نہ پڑے۔ اگر آپ واقعی اللہ کی غیبی مدد چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو آج 28 ربیع الاول جمعرات کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھ لیں۔ ناظرین، ربیع الاول کا مہینہ قبولیت کا مہینہ ہے، جسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ کہا جاتا ہے، تو آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک مہینے میں اس عمل کو پڑھنا ہے۔ آپ نے کس طرح سے یہ عمل کرنا ہے، اس عمل کو توجہ اور دھیان، خلوص نیت کے ساتھ کرنا ہے۔ اب میں آپ کو وظیفے کی طرف لیے چلتی ہوں، لیکن عمل کی طرف بڑھنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل آن لائن وظائف اور تلاوت کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور پاس لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، تاکہ جب بھی میری کوئی نئی ویڈیو آئے تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو حاصل ہو، اور میں ایسے بہت سے اعمال اور وظائف ڈیلی بیسس پر لے کر آتی رہتی ہوں۔ جزاک اللہ۔ تو ناظرین، آپ نے اس وظیفے کو کیسے پڑھنا ہے؟ آپ نے خلوص نیت کے ساتھ باوضو مصلی پر بیٹھ کے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو اس وظیفے کو کسی بھی نماز کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، فجر، ظہر، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے قسم کی کوئی قید نہیں ہے، نہ جگہ کی پابندی ہے، نہ وقت کی پابندی ہے۔ آپ نے 28 ربیع الاول جمعرات کے دن اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ اب آخری موقع ہے، آخری قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آخری طاق راتیں ہیں، تو آپ نے اس عمل کو ضائع نہیں کرنا۔ آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ جانا ہے اور سب سے پہلے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو اس کی فضیلت اور ثواب زیادہ ہے۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی بیماری، کسی نہ کسی پریشانی کا شکار ہے۔ ہر انسان کے مقصد اور حاجت علیحدہ ہے۔ آپ کے جو بھی مسائل ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، آپ نے اپنے الفاظ میں اپنے مقاصد کی نیت کر کے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ سے عمل کا آغاز کرتے ہیں تو تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، جو کہ اللہ کے نام کو لینے میں رکاوٹ کا سبب بنتے ہیں۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآنی آیت اللہ کی لاڈلی آیت ہے،
آپ نے جو سب سے پہلے وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ آپ نے اس مبارک آیت کو پڑھ کے اللہ کی عطا کردہ تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو کیسے پڑھنا ہے؟ آپ نے اس آیت کو 10 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، آپ نے اس طرح سے 10 مرتبہ اس آیت مبارک کا ورد کرنا ہے۔ اس آیت مبارک کو پڑھنے کے بعد آپ رب کے قریب ہو جائیں گے۔ آپ رب کا شکر ادا کرتے ہی اللہ کے لاڈلے ہو جائیں گے۔ اللہ کو اپنے شکر ادا کرنے والے بندے بہت پسند ہیں۔ جو لوگ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے۔ جو اللہ کے دیے ہوئے پر راضی ہو جاتے ہیں تو اللہ بھی ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ یہ آیت اللہ سے خزانے لوٹ لیتی ہے۔ اللہ سے اپنی پسند کا نصیب اور مقدر لکھوانے ہیں تو آپ نے اس آیت کا ورد کرنا ہے۔ یہ آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ اس قرآنی آیت کا مطلب ہے کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ اللہ بہترین کار ساز ہے، یعنی کہ جو اللہ فیصلہ فرماتا ہے، جس کے حق میں جو بہتر ہوتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ جب آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں گے، اللہ آپ کے حق میں بہتر فیصلے فرمائے گا، آپ کی ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ فرمائے گا۔ اللہ اس آیت کو پڑھنے والے پر رحمتیں برکتیں بارش کی طرح برسائے گا۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کو پڑھنے کے دوران آپ نے اپنے مقاصد کی خاص طور پر نیت کرنی ہے۔ اپنی حاجتوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اس چیز کا تصور کرنا ہے کہ آپ کے تمام مقاصد میں آپ کو کامیابی یقینی ہو گئی ہے۔ جو تیسرا وظیفہ جو آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ یا اللہ یا کریم، یا اللہ یا کریم، آپ نے یا اللہ یا کریم کا ورد کرنا ہے، جس پر اللہ کے کرم کی نظر ہو جاتی ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ جس پر اللہ کی نظر کرم ہو جاتی ہے وہ سڑک پر مانگنے والا فقیر بھی ہو تو بادشاہ بن جاتا ہے۔ جس پر اللہ کی نظر کرم ہو جاتی ہے وہ بے اولاد بھی ہو تو اللہ اولاد نرینہ عطا فرماتے ہیں۔ قرض دار ہو تو قرض سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ آپ نے یا اللہ یا کریم، یا اللہ یا کریم کی تکرار کرنی ہے۔ آپ نے صرف 21 مرتبہ اس عمل کو کرنا ہے۔ 21 مرتبہ آپ نے اس عمل کو کرنے کے بعد اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ آپ نے 21 مرتبہ یہ عمل کرنا ہے، اس کے بعد آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ اب آپ نے عمل کے آخر میں اتنی تعداد میں درود پاک پڑھنا ہے جتنی تعداد میں آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ سب سے پہلا جو عمل آپ نے کیا ہے وہ الحمدللہ رب العالمین کا عمل ہے، جو آپ نے 10 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 41 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یا حسبنا اللہ و نعم الوکیل 41 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے یا اللہ یا کریم، یا اللہ یا کریم کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ اب آپ نے گڑا کر بھکاری فقیر بن کر اپنے رب سے اپنی تمام خواہشات حاجات کی منت کرنی ہے۔ اپنے ہاتھ اٹھا کر رب سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے جب تک دل کو سکون نہ ملے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتوں کے لیے مانگتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر نیک جائز حاجت کو پورا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، یہ وظیفہ بہت ہی مجرب ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام پریشانیوں کو دور کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں اضافہ کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیجئے گا، پتہ نہیں کس کی آمین کے صدقے ہمارے مسائل حل ہو جائیں۔ مزید وظائف اور اعمال کے لیے میرے اس چینل آن لائن وظائف اور تلاوت کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور پاس لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے گا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔